والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ذکر عطا فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، جس انداز سے کر سکتے ہو، جس حال میں کر سکتے ہو، جن الفاظ سے کر سکتے ہو، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنا عظیم اور کتنا مبارک طریقہ کار ہے بارگاہ الوہیت کے اندر مقام محبوبیت حاصل کرنے کا، اور اللہ کی کریم جل وعلا کی نگاہ لطف و کرم کے اندر مقام عرفہ و اعلیٰ حاصل کرنے کا، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا کی نگاہ لطف و کرم میں آ جائیں تو طریقہ مالک نے عطا کر دیا، فرمایا مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، جب میں تمہیں یاد کروں گا تو میری نگاہ لطف و کرم میں تم آ جاؤ گے۔ تو اس لیے ہر لحظہ ہر لمحہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رحمان و رحیم رب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو معطر اور منور رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، بڑی ہی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بڑے ہی فیضان اور انعام و اکرام حاصل ہوتے ہیں۔ ہم غفلت کی بھینٹ چڑھ گئے، ہم بے شمار برائیوں کی نظر ہو گئے، تو اس لیے معزز سامعین آج وقت ہے ہم اپنی اس مختصر زندگی کو سنوارنے میں کوشاں ہوں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ ذکر اللہ کی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں، غور کریں تو کتنی کتنی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے ہمیں غفلت سے نجات ملتی ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس عظیم اور مبارک کام میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ذکر الہی کی برکت سے شیطان کے مکر و فریب سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے ہمیں موت کی یاد باقاعدہ رہتی ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے ہم موت کی تیاری کے واسطے مصروف عمل رہ سکتے ہیں، اور ذکر الہی کی برکت سے بعد از موت قبر و حشر کی منزلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ ذکر الہی کی برکت سے ہم عذاب جہنم سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ذکر الہی کی برکت سے ہم داخل جنت ہو سکتے ہیں۔ ذکر الہی کی برکت سے ہم اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کا مرکز و محور بن سکتے ہیں۔ ذکر الہی کی برکت سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی برکت سے سب سے بڑی بات کہ ہم اللہ رب العالمین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نگاہ لطف و کرم میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، کتنے انعامات ہیں، کتنی ہمارے واسطے کرم نوازیاں ہیں کہ ذکر الہی کی برکت سے ہم بے شمار برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور بے شمار اچھائیوں
کو کرنے والے، بھلائیوں کو کرنے والے، نیکیوں کو کرنے والے اور اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر مقبول بندوں کی فہرست میں آنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، ہمیں چاہیے ہم ہر لحظہ ہر لمحہ اپنی اس مختصر زندگی کو اللہ رب العالمین کی یاد میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں بسر کریں، تاکہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ندامت، شرمندگی ہمیں ہرگز نہ ہو۔ دنیا سے جاتے ہوئے ہم خوشی کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ رخصت ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی عبادت و ریاضت سے مصروف عمل رہیں، اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے تر رکھیں، اپنی جبینوں کو اس کی بارگاہ کے اندر سجدوں سے آباد کریں، تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ اور یہ تب بھی سنورے گی جب ہم تھوڑی کوشش کریں گے، تھوڑی محنت کریں گے، تھوڑی رغبت رکھیں گے، تھوڑی فکر کریں گے، تو پھر اللہ کریم جل وعلا ہمارے واسطے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ تو سامعین عزیز وقار، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کا یہ مبارک فرمانے علی شان، سماعت فرمائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، وہ جنت کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں گے، جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر اور معطر رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری یہ زبان خلاف شریعت کام کرتی رہے، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ ہماری یہ زبان کبھی کسی کو گالیاں دے رہی ہے، کبھی کسی کی غیبت کر رہی ہے، کبھی کسی کی چغلی کر رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی کر رہی ہے، کبھی یاوہ گوئی میں مصروف عمل ہے۔ اس زبان کا مقصد کیا ہے؟ اپنے رحمان و رحیم رب کی تسبیح کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ لیکن یہ زبان کیا کر رہی ہے؟ بے شمار برائیوں اور خرابیوں کو یہ سر انجام دے رہی ہے۔ اس زبان سے ہم کسی کے بارے میں برا کہتے ہیں، برائی والے عمل کرتے ہیں۔ معزز سامعین عزیز وقار، یہ خرابیاں پھر ہمارے لیے بہت بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا ان خرابیوں کی وجہ سے، اور یہ بہت بڑے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ زبان، اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کریم جل وعلا کی تعریف و توصیف کرنا۔ اور یہ کیا کر رہی ہے؟ آج ہماری زبان بڑی چلتی ہے نا، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا ناطقہ بند ہو جائے گا، یہ بول نہیں سکے گی۔ اعضاء سارے انسان کے اس کے موافق یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو پھر معزز سامعین عزیز وقار کیا بنے گا؟ ہر طرف ہمارے اگر مخالف گواہ کھڑے ہو گئے تو پھر ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ اور یہ زبان جو آج بولتی ہے کل قیامت کے دن بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب اسے بولنا ہو یا اسے چلنا ہو تو کس انداز میں بولے کہ یہ اللہ کریم جل وعلا کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کریم جل وعلا کا ذکر کر رہی ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے معطر رہے، تو ہم جنت کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہوں، تو پھر اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں۔ اللہ رب العالمین اس اپنے ذکر کی برکت سے جب ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا تو ہم مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ تو بڑا عظیم عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہم چلیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ ہی لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بے شمار ایسے کلمات ہیں جو بظاہر بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان کا اجر اور ان کا انعام اللہ کریم کی بارگاہ سے جو ہمیں حاصل ہوگا وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔
پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں معزز سامعین، کہ اگر ہم اچھا نہیں بول سکتے نا تو پھر برا بھی نہ بولیں۔ برا بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہر خرابی کی، ہر برائی کی بنیاد جو ہے وہ زبان سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دکان کے اندر ہمیں داخل ہونا پڑے تو کیا ہوتا ہے، اس کا تالا کھولنا پڑتا ہے۔ تالا کھولیں گے، دروازہ کھلے گا تو ہم دکان میں داخل ہوں گے نا۔ تو ہمارے اس وجود کا اور اس دکان کا جو تالا ہے نا، یہ زبان ہے۔ زبان کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے۔ تو اچھا بولیں گے تو اچھا سمجھا جائے گا، برا بولیں گے تو برا ہمیں سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے اچھا ہو سکے تو بولنا چاہیے، نہیں تو چپ رہنا یہ بہتر ہے۔ کیونکہ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ نماز تہجد پڑھا کرتا تھا۔ تو ہم ایک دن اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ اب تہجد فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمارے واسطے بہت زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے، میں اور ابا جی تہجد پڑھنے لگے اور باقی گھر والے سو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اگر یہ بھی اٹھ کے ہمارے ساتھ یہ تہجد پڑھنے لگ جائیں تو کتنا بہتر ہے، یہ غافل سوئے ہوئے ہیں۔ تو ابا جی نے کہا، بیٹا اس سے بہتر یہ تھا کہ تم سوئے رہتے۔ یہ کلمہ یا جملہ کہنے سے بہتر تھا کہ تم سوئے رہتے، کہ تم اٹھ کے علی صبح ہو ان کی غیبت کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ تم سو جاتے، کم از کم برائی تو نہ کرتے، غیبت تو نہ کرتے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ اور کلمات ادا کریں گے، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر بھی اور بندگان خدا کی نظر میں بھی ہمارا مقام عرفہ اور اعلیٰ ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری زبان گندی ہوگی، بری ہوگی، اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر بھی ہم برے ٹھہریں گے اور بندگان خدا بھی ہمیں نگاہ نفرت سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا جائے۔ اگر یہ اللہ کے ذکر سے تر اور معطر ہوگی تو پھر ہمارا جو ہے نا یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا، دنیا کی اور آخرت کی زندگی بھی یہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ صبح کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہیں پر بیٹھ جائے، ذکر الہی میں مصروف ہو جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت واجب ہو جاتی ہے اس پر۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ اب فجر کے بعد سورج طلوع ہونے میں کتنا سارا وقت لگتا ہے، کتنی ساری دیر ہوتی ہے، آدھے پونے گھنٹے کا سارا فرق رہ جاتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی کام کاج نہیں ہے تو ہم اگر اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کتنی بڑی ہمارے واسطے اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ کرم نوازی ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ معزز سامعین عزیز وقار، ہم اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کے دل شاد اور باد ہو جاتا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اگر ہم ذکر اللہ میں مصروف رہ جاتے ہیں۔ پھر جنت کا ہر بندہ مشتاق ہے۔ عمل بڑا خوبصورت اور آسان ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ تو آیت الکرسی پڑھنے والا جب مر جائے گا تو اس کے اور جنت کے بیچ بس وہ موت کا ہی فرق رہ جائے گا، فاصلہ رہ جائے گا، مرے گا تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی پڑھی جائے، ہم سورہ اخلاص پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کو اختیار کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ قرض پوشیدہ کو ادا کرے، نمبر 2 ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نمبر 3 فرمایا کہ اپنے قاتل کے خون کو، اپنے قاتل کو معاف کر دے۔
اپنے قاتل کو اپنا خون معاف کر دے، لیکن ہر بندہ قتل تو نہیں ہوتا، ہر بندہ مقروض بھی نہیں ہوتا، ایک ہی چیز بچ جاتی ہے۔ تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لب کشا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی بندہ کرے تو کیا وہ اس نوید کا، اس کرم نوازی کا حقدار ٹھہرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل۔ تو مطلب یہ کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کریم ہم پر کرم نوازی فرمائے گا اور جنت ہمارے واسطے ہو جائے گی اور ہم جنت کے واسطے ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، اور پھر یہ آتا ہے کہ فجر کے بعد اگر بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو وہ پورا دن شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی مشکل عمل نہیں ہے، لیکن چیز کیا ہے کہ ہم غور کریں، ہم تھوڑی فکر کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو شاد و آباد کریں، تو پھر جا کر یہ سہولتیں اور یہ کامیابیاں اور یہ کامرانیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین کے فرشتے روح زمین پر پھرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے، پھرتے رہتے، دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، یاد رکھیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھرتے ہیں کہ کہیں پر اللہ کریم کا ذکر کرنے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ فقط اللہ کی رضا کی خاطر ذکر کرنے کے واسطے جمع ہوتے ہیں اور جب وہ ذکر کر کے فارغ ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری گناہوں سے بخشش فرما دی ہے۔ صرف بخشش ہی نہیں فرمائی بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گناہوں سے بخشش کے ہمیں مزدے ملتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمانے علی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فرشتے روئے زمین پر پھرتے ہیں اور اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس اور محفل انہیں مل جاتی ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے وہ حمد کرتے ہیں ویسے وہ بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں ویسے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ہماری محفل برخاست ہوتی ہے، ہم اٹھتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم فلاں 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 تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اور ہم ان کے پاس سے اٹھ کے آئے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم وہاں تو فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا خطاکار ہے، گنہگار ہے، اور وہ ذکر کرنے کی غرض سے بھی آیا نہیں تھا۔ تو اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے تو پھر کیا ہوا، آیا تو میرے پیاروں کے پاس تھا، بیٹھا تو اس ذکر والی محفل کے اندر تھا۔ یہ ذکر اللہ کی برکتیں ہیں اور اہل ذکر کی اس مجلس کا فیضان ہے۔ اگر کوئی گنہگار بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اور اس محفل پاک کی نسبت سے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، جتنا بن پڑے ہو سکے کوشش کیا کریں اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، اللہ کریم جل وعلا کو یاد کیا جائے۔ ہم سفر میں اگر کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو سفر میں کیا کام کر سکتا ہے بندہ سوائے الٹا سیدھا سوچنے کا یا بولنے کا؟ کتنا وقت وہ بولے گا، کسی سے بات کرے گا؟ تو بہتر نہیں کہ وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے اور اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں ذکر کرنے شروع کر دے؟ سفر بھی اس کا خیریت سے گزرے گا اور بہترین انداز سے گزرے گا، اور جو وقت گزرے گا وہ اللہ کریم جل وعلا کا ذکر میں گزرے گا۔ تو اس لیے ہم اگر یہ عادت اور روٹین بنا لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں، تو ہمارے سارے کام بھی درست ہوتے ہیں،
ہماری ساری مشکلیں بھی آسان ہو سکتی ہیں اور ہماری ساری خرابیاں اور روحانی بیماریاں بھی ہم سے دور ہو سکتی ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر معزز سامعین ذی وقار مقرب اور محبوب بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں پوچھا نا کہ تیری بارگاہ کے اندر اے مالک ارض و سما بہترین بندہ کون ہے؟ تو اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے، جس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ میری بارگاہ کے اندر مقرب ہے، وہ میری بارگاہ کے اندر پسندیدہ ہے، وہ میری بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ تو معزز سامعین، ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بڑے عہدیدار کی یا کسی بڑے جناب علی مالدار کی نظر میں ہمارا مقام عرفہ و اعلیٰ ہو جائے، تو وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں بھی اعلیٰ عرفہ مقام حاصل کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لالچ کرنا چاہیے کہ ہم اس کریم رب کی بارگاہ کے اندر محبوب ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، منظور نظر ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے وہ اللہ کریم نے ہمیں بتا دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو اس کی نگاہ لطف و کرم میں آ جاتے ہیں، اس کے پیاروں، اس کے مقبولوں اور اس کے محبوبوں کی فہرست میں ہمارا بھی ایک نام اور شمار آ جاتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، زندگی یہ بڑی مختصر ہے، بڑی تھوڑی ہے، نہ جانے ہم اگلے جمعے تک، اگلے دن تک، اگلے گھنٹے تک، اگلے سانس تک زندہ رہ پائیں یا نہ پائیں۔ تو اس لیے جو وقت ہمیں میسر آ جائے، جو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا کرے، اس وقت سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ معاملات زندگی بھی اپنی جگہ انہیں رواں دواں رکھیں، ضروریات زندگی بھی اپنی جگہ انہیں بھی حاصل کرنے میں کوشاں رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے میں بھی کوشاں رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، ضروریات زندگی کو پورا کرتے کرتے ہماری زندگی کی شام ہو جائے اور ہم اپنی آخرت کو سنوارنے میں ناکام رہ جائیں۔ تو اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی ملوز خاطر رکھیں، اپنی آخرت پر بھی غور کریں اور اس کو سنوارنے میں کوشاں رہیں۔ تو کریم رب مہربانیاں فرماتے ہوئے ہماری دنیاوی اور اخروی تمام مشکلیں آسان فرمائے گا، ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے واسطے سنوار دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے ذکر کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی جبینوں کو آباد کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔